ہم لوگ بچپن سے ایک چیز دیکھتے آئے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کی دعائیں اور فلسطین کی آزادی کی دعائیں پاکستان کی تقریباً تمام مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد مانگی جاتی ہیں، لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ دعائیں قبول کب ہوتی ہیں اور آزمائش کب ختم ہوتی ہے۔ پہلی بات کرتے ہیں کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں۔ میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتی۔ مطلب ہم نے کوئی دعا مانگی، کچھ عرصے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن تب تک ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا بھی مانگی تھی۔ اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا کام کرنا چاہیے۔ کام بہت پیارا ہے، ہمیں اپنی جو بھی دعائیں انہیں ایک ڈائری میں یا ایک جرنل میں لکھ لینا چاہیے، تاکہ جب وہ دعا قبول ہو تو ہمیں یاد ہو، ہم دیکھ سکیں وہاں سے کہ ہاں ہم نے یہ دعا مانگی تھی اور یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آزمائش کی، کسی بھی معاملے میں کسی بھی شخص کی آزمائش تب تک ہوتی ہے جب تک وہ کام سیکھ نہیں جاتا جو رب کائنات اسے سکھانا چاہتے ہیں۔ مطلب کوئی انسان بزنس شروع کرتا ہے، شروع میں اسے ہر چیز میں نقصان ہو رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں چل رہی وہ کیا کرے۔ پھر وقت جب تھوڑا سا گزرتا ہے، وہ چیزیں سمجھنے شروع کرتا ہے، وہی کام جو اسے پہلے مشکل لگتا تھا وہ اسے آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیزیں اسے سیکھنی تھی وہ سیکھ چکا ہے، اب اس کی آزمائش ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب وہ جو بھی کام کرے گا اس میں اس کو فائدہ ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے کشمیر کی اور فلسطین کی، اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو اور ہمارے لیڈرز کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے طور طریقے بدلو، ہمارے جو حرکتیں ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ہمیں انہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی دعا اسی طرح قبول نہیں ہوتی، اسباب بنانے پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اربوں روپے عطا کر دے، اور صبح آپ رات کو سوئے اور صبح آپ اٹھیں گے اور آپ کے گھر میں آپ کے الماری میں وہ پیسے پڑے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو اسباب بنانے پڑیں گے، آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، آپ کو کوئی کام کرنا پڑے گا جس کام کے ذریعے آپ پیسے کما سکیں۔ اسی طرح ایسے نہیں ہوگا کہ ہم نے رات کو دعا کی یا اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرما یا کشمیر کو آزادی نصیب فرما، اور صبح ہم جب اٹھیں گے تو ملک ایک آزاد ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ اسباب کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کے لیے، ان کی آزادی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں ان کے حق میں بولنا چاہیے اور عملی کام کرنا چاہیے۔ پھر جا کے کوئی فلسطین بھی آزاد ہوگا اور کشمیر بھی آزاد ہوگا۔